بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی عورت کو پیسے دے کر لائے، زنا کے لیے اجرت پر لائے، تو ایسے شخص پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو گویا امام صاحب نے حد کی نفی کر کے زنا کا دروازہ کھولا ہے، اور حنفیوں کے نزدیک زنا کرنا جائز ہے۔ یہ غیر مقلدین کا اعتراض ہے۔ اس کو مختلف سٹائل سے مختلف مقامات کو بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی لکھ دیں گے، کبھی بیان کر دیں گے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں، جو آپ سمجھیں۔ عبارت جو پیش کرتے ہیں وہ ہے فتاوی قاضی خان، وَلَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر اس شخص نے اجرت پر کسی عورت کو لیا تاکہ اس سے زنا کرے، پھر اس سے زنا کیا، تو ایسے شخص پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق حد نہیں ہے۔ اب دیکھو، بظاہر انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ کتنا عجیب مسئلہ بیان کیا۔ زنا تو عموماً ہوتا ہی کرایہ پر عورتیں لے کر ہے، کہ اس کا مطلب جو یا ہیرا منڈی اور چکلے میں بیٹھی ہیں لوگ ان سے پیسے لے کر یہ کام کرتے ہیں، تو وہ تو اسے مستثنا ہے، تو واقعتاً زنا کا دروازہ کھول دیا۔ ہم کہتے ہیں اصل بات سمجھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے ایسے زانی کا گناہگار ہونا، دوسرا ہے ایسے زانی پر حد یا تعزیر کا لگنا۔ حد اور تعزیر کا مسئلہ جدا ہے، اور گناہ اور ثواب کا مسئلہ جدا ہے۔ احناف میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے ہیں، امام الائمہ ہے، سید الفقہاء ہے۔ کسی ادنا سے ادنا فقیہ یا عالم نے بھی ایسے زانی کے لیے جواز کا قول نہیں کیا کہ ایسے شخص کے لیے کرائے پر عورت لے کر زنا کرنا جائز ہے، کہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ آگے مسئلہ اس پر حد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ الگ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حدود معمولی شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر پورے مسئلے کو سمجھیں گے تو بالکل اشکال باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، سورۃ النساء آیت نمبر 24، کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرو، اس عورت سے نکاح کر کے لطف اندوز ہو، تو اس عورت کو اس کی اجرت یعنی حق مہر ان کو ادا کرو۔ تو قرآن کریم نے حق مہر کو لفظ اجر سے تعبیر کیا۔ قرآن کریم نے حق مہر کو لفظ اجر سے تعبیر کیا، اجرت سے، یعنی اس عورت سے نفع حاصل کرو تو اس کی اجرت ہو۔ اجرت سے مراد کیا ہے؟ حق مہر، اور حق مہر کے لفظ کو ہم سے استعمال کیا ہے اجرت کا۔ یہ آدمی عورت کو اجرت پر لایا ہے، اور قرآن کریم نے اجرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس اجرت پر لانے کی وجہ سے یہ حق مہر کے مشابہ ہو گیا، حق المہر کا شبہ پڑ گیا نا، تو گویا اس نے حق مہر دیا، اور جب حق المہر کا شبہ ہو گیا، وہ اجرت ختم ہوگی جو ہمارے ذہن میں، اس شبے کی وجہ سے حد ساقط ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حدود کے لیے ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، الجوہرۃ النیرہ کتاب الدعوہ، اللباب فی شرح کتاب المیدانی۔ یہ تو کئی حضرات نے لکھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے، شبہ سمجھ گئے۔ قرآن کریم نے حق المہر کے لفظ اجر استعمال کیا ہے، اجر، اجرت۔ تو یہ حق مہر کا شبہ ہونے کی وجہ سے یوں محسوس ہوا کہ گویا اجرت نہیں حق المہر ہے، اور کوئی آدمی عورت کو لے اور حق المہر دے تو ایسے آدمی پر تو حد نہیں ہوتی، تو یہ شبہ کی وجہ سے حد یہاں پہ ثابت ہوگی۔ اب اس پر ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حق المہر کے لفظ اجر استعمال کیا ہے، تو اجرت اور حق المہر میں شبہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زنا اور نکاح میں کیسے شبہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجرت اور حق المہر میں تو مشابہت ہو گئی نا کہ لفظ اجر استعمال کیا، لیکن یہ تو زنا ہے، نکاح تو نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح کا شبہ کیسے ہے کہ اس کے اوپر حد جاری نہ ہو؟ یہ لفظ سمجھیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے لیے گواہ کو شرط قرار نہیں دیتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے لیے گواہ کو شرط قرار نہیں دیتے۔ علامہ محمد بن عبد الرحمن العثمانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ
رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ کتاب النکاح صفحہ 205 پہ تعریف فرماتے ہیں ولا یصح النکاح الا بشہادۃ عند الثلاثہ وقال مالک یصح من غیر شہادۃ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے لیے گواہ کو شرط قرار نہیں دیتے۔ اب اگر گواہ نہ ہو اور ایک آدمی عورت کے ساتھ معاملہ نکاح کا کر لے اور اس میں اجرت بھی متعین کر دے تو اجرت تو مشابہ ہوگی حق المہر کے، اور گواہ نہیں تھا انہوں نے ہاں کر لی ہے یہ مشابہ ہوگا نکاح کے، تو اس میں شبہ نکاح کا بھی موجود ہے اور شبہ حق المہر کا بھی موجود ہے، اور جب شبہات آ جائے تو حدود ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر حد جاری نہیں کریں گے کہ شبہ آ گیا نکاح کا بھی اور شبہ آ گیا حق المہر کا، اور نکاح باطل ہو اور شبہ موجود ہو اور اس پہ حد جاری نہ کریں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، خلیفہ راشد سے بھی ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر اعتراض نہیں ہے، اس قسم کا اعتراض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة، اس میں روایت موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اگر کسی عورت نے اپنے ولی کے بغیر کسی آدمی سے نکاح کیا تو یہ نکاح باطل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار فرمایا نکاح باطل ہے۔ آپ بتاؤ جب نکاح نہیں ہوگا تو خامد اور بیوی کا ملاپ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا نا۔ پھر جب خامد اور بیوی آپس میں ملیں اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یا نکاح کا نام دیں گے یا زنا کا نام دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح باطل ہے، اور آگے کیا فرمایا فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر اس باطل نکاح میں بھی خامد نے بیوی کے ساتھ ہم مستری کر لی، مرد نے عورت کے ساتھ صحبت کر لی، فَلَهَا الْمَهْرُ، اس عورت کے لیے مہر ہوگا۔ کیوں؟ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا، اس لیے کہ اس عورت کی شرمگاہ مرد کے لیے حلال ہوئی۔ تو جب نکاح باطل ہے تو پھر کمال کیوں؟ اس پر تو حد ہونی چاہیے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو باطل بھی قرار دیتے ہیں، اس پر حق مہر بھی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے حد بھی نہیں فرما رہے۔ تو نکاح بھی نہ ہو، نکاح باطل ہو اور پھر بھی حق مہر ملے اور اس کے بعد اس کے اوپر حد بھی جاری نہ ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے۔ تو یہ اعتراض صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تو نہیں ہے نا۔ دوسری بات، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خولہ بنت حکیم جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگی ان ربیعۃ بن امیہ استمتع بامرأۃ، ربیعہ بن امیہ نے ایک عورت سے متع کر لیا، فحملت منہ، اور پھر یہ عورت اس سے حاملہ ہو گئی، فخرج عمر بن الخطاب فزع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا کر دوڑے، نکلے جلدی جلدی، یجر رداءہ، چادروں کی کھینچ، جیسے آدمی دوڑتا ہے نا چادر سنبھالنی مشکل ہوتی ہے، چادر گھسٹ گئی، دوڑے تو عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کر دوڑے، اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہاں پہنچے نا تو فرمایا ہذہ المتع، یہ تو نے متع کیا ہے، ولو کنت تقدمت فیہا لرجمت، اگر میں نے اس متع کا حرام ہونے والا مسئلہ پہلے بیان کیا ہوتا نا میں آج تجھے سنسار کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ متع کو حرام سمجھتے بھی ہیں اور سنسار والی حد کے قائل بھی ہیں، لیکن اس شخص کے اوپر حد پھر بھی جاری نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں جاری کر رہے؟ شبہ یہ پڑ گیا تھا کہ چونکہ متع پہلے تھا بعد میں ختم ہوا تو شاید اس کو نہیں پتا ہوگا منسوخ ہونے کا، اس نے اس لیے اس کو متع کو حلال سمجھ کے کر لیا۔ اب اگرچہ حرام تھا لیکن شبہ کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پہ حد جاری نہیں فرمائی۔ حضرت عمر خود فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ، اگر میں پہلے ہی مسئلہ بیان کر چکا ہوتا پھر میں تجھے سنسار کر دیتا، لیکن سنسار کیوں نہیں کیا؟ پہلے میں نے یہ مسئلہ تجھے سمجھایا نہیں تھا یا میں نے عوام کے سامنے بیان کیا نہیں تھا۔ اب اس طرح امام صاحب پر اعتراض ہے، عمر بن خطاب پر بھی اعتراض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں فرما رہے، فرما رہے اس پر حد نہیں ہے۔ حد نہ ہونے کا مطلب کہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اتى البہیمۃ فلا حد علیہ،
जिस शख्स ने जानवर से सोबत की है उस पर कोई हद नहीं है। इसका क्या माना कि जानवर से सोबत करना जायज़ है? हद ना होना अलग मसला है और गुनाह का होना ये अलग मसला है, दो मसले अलग अलग। एक जवाब ज़हन में आ गया। हदूद शुबहात की वजह से साबित होती हैं, इमाम साहब इस पर हदूद हद के कायल नहीं हो रहे, शुबह आ गए। जवाब नंबर 2। दूसरा जवाब ये है कि इस शख्स पर हद ज़िना का न होना ये मतलब नहीं कि इसके लिए ताज़ीर भी नहीं, और ताज़ीर कभी हद से भी सख्त होती है। इस पर हद ना लगे इसका माना इस पर ताज़ीर भी नहीं है, ये बात नहीं है। हद नहीं लेकिन ताज़ीर है, और ताज़ीर हद से भी ज़्यादा सख्त होती है। क्यों? अगर ये शख्स कुंवारा हो और औरत से ज़िना करे और इस पर हद जारी हो तो हद में लगेंगे 100 कोड़े, और अगर ताज़ीर हो तो ताज़ीर में काजी इसको कत्ल भी कर सकता है ताकि आइंदा किसी बंदे को ये जुर्म करने की हिम्मत ना हो। ये सारे चकले बंद हों, हीरा मंडियाँ ख़त्म हो जाए, औरतें किराए के ऊपर ज़िना के लिए बंद हो जाए, तो ताज़ीर तो कत्ल भी बंदा हो सकता है। तो हद में सख्ती कम है और ताज़ीर में सख्ती ज़्यादा है, तो हद की नफ़ी की है, ताज़ीर की नफ़ी तो नहीं ना की। तीसरा जवाब ये है, इसमें जिस तरह अहनाफ के यहाँ ये मसला है कि इस पर हद नहीं इसलिए कि शुबा है, इसी तरह अहनाफ का मसला है कि इसके ऊपर हद है और फतवा इस पर है कि इस पर हद जारी भी है। फतवा इस पर है, दुर्र मुख्तार में है, बल हक़्क़ु वजूबुल हद्द कल मुस्ताजिरत लिल खिदमत। जिस तरह किसी औरत को आपने काम के लिए दिया, यानी घर पर रखा काम काज के लिए, और उससे ज़िना कर लिया है, जिस तरह इस पर हद है, अगर किसी औरत को सिर्फ ज़िना ही के लिए उजरत पर दिया तो इस पर भी हद है। वल हक़्क़ु वजूबुल हद्द कल मुस्ताजिरत लिल खिदमत, अद-दुर्रुल मुख्तार, जिल्द 6 सफ़ा 46, किताबुल हुदूद, बाबुल वती अल्लज़ी युजिबुल हद्द वल्लज़ी ला युजिबुहु। तो जब हमारा फतवा हद का है तो फिर हमारे ऊपर इतराज़ क्या है? यानी इतने दलाइल मौजूद थे कि हद ना हो, और फिर भी हम हद के कायल हैं। अब भी कहते हैं कि अहनाफ हद के कायल नहीं हैं और ज़िना के दरवाजे खोलते हैं। ज़िना के दरवाजे खोलते नहीं हैं, अहनाफ ज़िना के दरवाजे बंद करते हैं। बात समझ आ गई?